کیا امریکہ تائیوان کو استعمال کرتے ہوئے اب چائنا کے ساتھ ایک نئی کولڈ وار کا آغاز کرنے جا رہا ہے؟ جس طرح یوکرین میں رشیا کو انگیج کیا، کیا اسی طرز پر اب امریکہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے تائیوان کے ساتھ ملٹریلی انگیج کرنا چاہتا ہے؟ یو ایس سینیٹر ٹیمی ڈکورتھ کی مسلسل تائیوان وزٹ کیا ایسی ہی کسی بڑی سرد جنگ کی تیاریوں کا حصہ تو نہیں؟ لیٹس بریک اٹ ڈاؤن۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسداللہ چیمہ۔ چائنا تائیوان کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے تاریخی پس منظر سے واقف ہوں۔ 1937 سے 1945 کے دوران چائنا 3 حصوں میں منقسم رہا۔ ایک حصے پر جاپان قابض تھا، دوسرے تھوڑے سے ایریا پر کمیونسٹ گورنمنٹ اسٹیبلش تھی، جبکہ بڑے ایریا پر مین لینڈ چائنا کے نیشنلسٹ گورنمنٹ اسٹیبلش تھی۔ اس دورانیہ میں سیکنڈ سائنو جاپنیز وار جاری رہی، جو کہ 1945 میں یعنی ورلڈ وار 2 کے خاتمے پر جاپان کے سرنڈر پر ختم ہوئی۔ لیکن جاپان کو ہرانے کے بعد نیشنلسٹ اور کمیونسٹ کے درمیان چائنا پر حکمرانی کے لیے ایک انٹرنل کانفلکٹ نے زور پکڑ لیا اور ایک ایسی بلڈی سویلین وار کا آغاز ہوا جو کہ 1945 سے 1949 تک جاری رہی، اور اس میں 5 ملین سے زیادہ سویلین کیجویلٹیز ہوئی۔ امریکہ نے ابتدائی طور پر اس سول وار کے خاتمے اور اس مسئلے کے ایک پرامن حل کے لیے کچھ ایفرٹ ضرور کیں، جس میں سے اہم ترین مارشل مشن تھا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکے۔ آخرکار 1949 میں کمیونسٹ نے پورے مین لینڈ چائنا پر اپنا تسلط قائم کر لیا، اور کمیونسٹ فرنٹ کے لیڈر، مشہور چائنیز ریولیوشنری فگر اور موجودہ چائنا کے بانی ماؤ زے ڈونگ نے پورے مین لینڈ چائنا پر ایک کمیونسٹ گورنمنٹ فارم کر دی، جبکہ دوسری جانب نیشنلسٹ کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ نیشنلسٹ فرنٹ کے لیڈر چیانگ کائے شیک نے ایگزائل اختیار کرتے ہوئے نسبتاً چھوٹے جزیرہ نما ایریا تائیوان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ ان دونوں گورنمنٹس نے ایک دوسرے کی لیجٹمیسی کو ڈے 1 سے ہی چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ تائیوان کی نیشنلسٹ گورنمنٹ نے یہ کلیم کیا کہ وہ چائنا کے لوگوں کی اصل ریپرزنٹیٹیو ہے، جبکہ چائنا کے اندر جو کمیونسٹ گورنمنٹ فارم ہوئی تھی اس نے تائیوان کو اپنا ہی جزو قرار دیا اور مین لینڈ چائنا کا ہی حصہ قرار دیتے ہوئے تائیوان کی ریپرزنٹیشن کو بھی چائنا کا ہی حق قرار دیا۔ البتہ 1991 میں تائیوان چائنا پر اپنے اس کلیم سے دستبردار ہو گیا، لیکن چائنا نے تاحال ون چائنا پالیسی کو اپنایا ہوا ہے، جس میں تائیوان مین لینڈ چائنا کا ہی حصہ کلیم کیا جاتا ہے۔ چائنا نے ان ریسنٹ ایئرز میں تائیوان پر ملٹری پریشر بڑھانا شروع کر دیا ہے، تائیوان کے گرد اپنی ملٹری پریزنس کو بڑھا دیا ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے اپنا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر بھی تائیوان کے قریب اسٹیشن کر رکھا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکہ اور تائیوان کے درمیان بھی ملٹری کوآپریشن آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ امریکہ نے ایک لمبے عرصے کے لیے تو ایک بیلنس پالیسی کو اڈاپٹ کیے رکھا، یعنی ایک طرف چائنا کی ون چائنا پالیسی کو ریکوگنائز کیا، تو دوسری جانب تائیوان ریلیشنز ایکٹ آف 1979 کے تحت تائیوان کو ڈیفنس اکوپمنٹ اور آرمز بھی سیل کی۔ ابھی ریسنٹلی یو ایس نے تائیوان کو $2 بلین ورتھ آف ڈیفنس اکوپمنٹ سیل کیا ہے، جس میں ایئر ڈیفنس سسٹمز اور ایڈوانسڈ ریڈارز شامل ہیں۔ اس پر چائنا نے اپنی شدید ریزرویشنز کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف واپس پلٹتے ہیں کہ کیا یو ایس چائنا کے ساتھ ایک نئی سرد جنگ کا آغاز کرنے جا رہا ہے؟ آپ ذرا اس پیٹرن کو ملاحظہ کیجیے کہ یوکرین میں امریکہ نے اپنی باقاعدہ طور پر کوئی ٹروپس نہیں بھیجے، بلکہ یوکرینین آرمی کو ٹرین کیا، انہیں ایکوپ کیا، اور رشیا کو ملٹریلی ریجنل سطح کے اوپر انگیج کر دیا۔ تو پھر اسی انگیجمنٹ کو یوز کرتے ہوئے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ ملا کر رشیا پر سینکشنز لگائیں اور ان کی اکانومی کو بہت حد تک ڈیمیج کیا۔ بالکل اسی طرح سے تائیوان کے ذریعے سے بھی اب امریکہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ریجنل سطح پر ملٹریلی انگیج کر سکتا ہے۔ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کے خلاف ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرتے ہوئے یو ایس تائیوان کو استعمال کر کے چائنا کے لیے ایک ریجنل ملٹری کانفلکٹ کو جنریٹ کر سکتا ہے تاکہ اسے انڈائریکٹلی کنٹین کر سکے، اور اس کے لیے ڈپلومیٹک کور وہی استعمال کیا جا سکتا ہے جو رشیا یوکرین وار کے درمیان استعمال کیا گیا، اور رشیا یوکرین وار میں اپنی انوالومنٹ کو پبلکلی لیجٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ چائنا کو ہم کسی بھی صورت میں فورسفلی بارڈرز چینج نہیں کرنے دیں گے۔ جبکہ دوسری جانب تائیوان کی یو ایس کے ساتھ اس ملٹری ڈیل کو چائنا نے ایک پروووکیشن قرار دیا ہے اور اپنی سوورینٹی پر ایک اٹیک قرار دیتے ہوئے جواباً کہا ہے کہ یو ایس از پلینگ ود فائر۔ تائیوان آخر یو ایس کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یو ایس دراصل چائنا کے اس انٹرنل یا اس ریجنل کانفلکٹ کہہ لیں جو کئی دہائیوں سے جاری ہے، اس کو ہوا دے کر چائنا کو ملٹریلی انگیج کرنا چاہتا ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ جنگیں اکانومیز کو کھا جاتی ہیں، اور جو جیو اکنامک ریس چائنا اور یو ایس کے درمیان میں جاری ہے، اس میں اس جنگ کو استعمال کرتے ہوئے یو ایس چائنا کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یو ایس اور چائنا اس تھیوسیڈیڈیز ٹریپ میں گریں گے جہاں پر ایک رائزنگ پاور دوسری اسٹیبلشڈ پاور کے ساتھ انیویٹیبلی کلیش میں آ جاتی ہے، یا پھر ڈپلومیسی اور سمارٹ ڈیٹرنس کے ذریعے سے اس بڑی عالمی جنگ کا راستہ روکا جا سکے گا۔ آپ اپنی آراء کا ضرور کمنٹ سیکشن میں اظہار کیجیے اور ایسے ہی جیو پولیٹیکل ایشوز پر اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔